بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہر سال دنیا بھر سے 2.5 ملین سے زائد مسلمان حج کے لیے خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں۔ تقریباً 1431 سال پہلے 9 ذی الحجہ کو کوئی عرفات کی خشکی پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آخری خطبہ میں اسلام کی بنیادی تعلیمات پر مبنی نصیحتوں کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1,44,000 حجاج کرام سے خطاب کیا اور انہیں الہی پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے کہا۔ یہاں وہ سب کچھ ہے جو آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداعی خطبہ کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ کی وضاحت کسی بھی دوسری تقریر کے برعکس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی خطبہ اس بارے میں رہنمائی کا حتمی ذریعہ ہے کہ کسی طرح خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔ اسلام کی اخلاقیات پر گرفت کرتے ہوئے خطبہ الوداع مسلمانوں کو امن کے مذہب کو دیکھنے کے لیے ایک بہترین اینک فراہم کرتا ہے۔ ایمان کی بنیادی باتوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ میں مساوات، امن، انصاف، عدم تشدد، عفو درگزر، خواتین کے حقوق، جائیداد اور جان کی حرمت اور اس کا عالمی پیغام دیتے ہیں۔ اسلام کے ستونوں کی تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ کب دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ کو آخری خطبہ دیا۔ 6 مارچ 623 عیسوی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ کہاں دیا؟ عرفات پہاڑی مکہ مکرمہ، سعودی عرب سے 20 کلومیٹر مشرق میں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوداعی خطبہ 9 ذی الحجہ کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں عرفات کی وادی یورانا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نسبتاً جامع اور واضح تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، مجھے توجہ دلاؤ کیونکہ میں نہیں جانتا اس سال کے بعد میں پھر کبھی تمہارے درمیان رہوں گا یا نہیں، اس لیے جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو اور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو آج یہاں موجود نہیں ہو سکے۔ اے لوگو، جس طرح تم اس مہینے، اس دن، اس شہر کو مقدس سمجھتے ہو، اسی طرح ہر مسلمان کی جان و مال کو بھی مقدس امانت سمجھو۔ جو سامان آپ کے سپرد کیا گیا ہے وہ ان کے حقداروں کو واپس کر دے۔ کسی کو تکلیف نہ دو تاکہ کوئی تمہیں تکلیف نہ دے۔ یاد رکھو کہ تم اپنے رب سے ضرور ملو گے اور وہ تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ اللہ نے تم پر سود لینے سے منع کیا ہے، لہذا تمام سودی ذمہ داریوں کو اب سے معاف کر دیا جائے گا۔ تاہم آپ کا سرمایہ آپ کے پاس ہے، تم نہ تو کسی قسم کی ناانصافی کرو گے اور نہ ہی برداشت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ سود نہیں ہوگا۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے شیطان سے بچو، اس نے تمام امیدیں کھو دی ہے کہ وہ کبھی آپ کو بڑی چیزوں میں گمراہ کرنے کے قابل ہو جائے گا، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرنے سے بچو۔ اے لوگو، یہ سچ ہے کہ تمہاری عورتوں کے بارے میں تمہارے کچھ حقوق ہے، لیکن ان کے بھی تم پر حقوق ہے۔ یاد رکھو کہ تم نے انہیں صرف اللہ کے بھروسے اور اس کی اجازت سے اپنی بیویوں کے طور پر لیا ہے۔ اگر وہ تیرے حق کی پابندی کرے تو ان کا حق ہے کہ انہیں کھلایا جائے اور حسن سلوک کا لباس پہنایا جائے۔
اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہاری ساتھی اور مددگار ہے، اور یہ آپ کا حق ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے دوستی نہ کرے جس سے آپ کو اتفاق نہ ہو اور اس کے ساتھ ہی کبھی بدکار بھی نہ ہو۔ اے لوگو، میری بات دل سے سنو، اللہ کی عبادت کرو، پنجگانہ نماز پڑھو، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا اور اپنا مال زکوٰۃ میں دے دے، استطاعت ہو تو حج کر لو۔ تمام انسان آدم اور حوا سے ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل ہے، نس کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، سوائے تقوی اور نیک عمل کے۔ جان لو کہ ہر مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان ایک بھائی چارہ ہے۔ کسی مسلمان کے لیے کوئی بھی چیز جائز نہیں ہوگی جو کسی ساتھی مسلمان کی ہو، جب تک کہ اسے آزادانہ اور خوشی سے نہ دیا جائے، اس لیے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یاد رکھو، ایک دن تم اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دو گے، پس خبردار میرے جانے کے بعد راہ راست سے نہ بھٹکنا۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اور نہ کوئی نیا ایمان پیدا ہوگا، لہٰذا اے لوگو اچھی طرح سمجھو اور ان باتوں کو سمجھو جو میں تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی مثالی سنت، اور اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جو لوگ میرے بات سنتے ہیں وہ میری باتیں دوسروں تک پہنچائیں گے اور وہ دوبارہ دوسروں تک پہنچائیں گے، اور آخری لوگ میری باتوں کو ان لوگوں سے بہتر سمجھیں گے جو براہ راست میری بات سنتے ہیں۔ اے اللہ، گواہ رہے کہ میں نے تیرے قوم تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ پیارے دوستو، مزید اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔